جو لوگ جنت میں جائیں گے نا انہیں بھی دوزخ دکھائی جائے گی. جو لوگ اپنی ایفرٹ سے، اپنی قربانیوں سے، اپنی عبادات سے، اپنے صبر سے، اپنے حوصلے سے، اپنے اچھے ایکشن سے جو جنت میں جائیں گے ان کو بھی دوزخ دکھائی جائے گی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے. ہاں اگر آپ لوگ جنتی ہیں نا تو جنت میں جانے سے پہلے، جنت کے انٹرنس سے پہلے تمہیں جہنم کے نظارے کروائے جائیں گے. جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا لیکن جہنم کا نظارہ ضرور کروایا جائے گا، اور جہنم میں ملنے والے لوگ وہ بھی دکھائے جائیں گے تم لوگوں کو. کیوں؟ تاکہ ان لوگوں کو جنت کی صحیح قدر معلوم ہو، تاکہ وہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جنت دے کر صرف ہم پر انعام نہیں کیا بلکہ جہنم سے بچا کر یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے. اسی وجہ سے ہر جنتی کو جہنم بھی دکھائی جائے گی، جہنم کے عذاب کو بھی دکھایا جائے گا. جب وہ جنت میں جا رہا ہوگا تو وہ ڈبل شکر لے کر انٹر ہوگا، ایک سکھ کا سانس. پہلے تو خوشی خوشی میں جا رہا ہوگا نا جنت میں کہ او ہو ہاں میں کامیاب ہو گیا، مجھے تو جنت کا ٹکٹ مل گیا، سرٹیفکیٹ مل گیا. لیکن یہ جب جنت میں جائے گا اور جہنم کو دیکھے گا تو تب جا کے یہ سکھ کا سانس لے گا، تب جا کے اسے جنت کی اصل قیمت کا پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے صرف ہم پر یہ احسان نہیں کیا کہ ہمیں جنت دے دی، بلکہ اللہ رب العزت نے جو ہم پر سب سے بڑا احسان کیا وہ یہ کیا ہے کہ جہنم سے اس نے ہمیں بچا لیا ہے. اس عذاب میں اگر ہم چلے جاتے تو ہم کیا کرتے؟ یہ لوگ جس طرح چیخ رہے ہیں اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہو جاتے تو کیا ہوتا پھر ہمارا. تو اس طرح جا کے جنت کی ویلیوز میں اضافہ ہوگا جو بھی جنت میں جائے گا. اوکے، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ثم لترونها عین الیقین، پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے. ہائے ہائے ہائے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اس آیت نے تو جیسے ہماری اس آیت سے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے قسم سے. اگر اس کی ڈیپتھ آپ تھوڑی سی امیجن کر لیں، یقین کریں آپ کی زندگی مسئلوں سے نکل آئے گی. یقین کریں آپ اللہ کے اتنے شکر گزار بندے بن جائیں گے نا کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. آپ اللہ سے یہ جو گلے شکوے کر رہے ہیں نا، روٹی کے لیے، پیسوں کے لیے، رشتوں کے لیے، مسئلوں کے لیے، سٹریس کے لیے، بوائے فرینڈ کے لیے، گرل فرینڈ کے لیے، اچھے جی پی اے، اچھے مارکس کے لیے، امتحانات کے لیے، ہر وہ چیز جو تمہیں اپنی کامیابی کے لیے چاہیے ہوتی ہے اور وہ تمہیں نہیں مل رہی ہوتی اور تم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہو اور نہ ملنے پر اللہ سے گلے شکوے کر رہے ہوتے ہو، وٹ ایور جو بھی رویہ ہم لوگ اختیار کرتے ہیں، اللہ کی قسم اس آیت کو سمجھنے کے بعد یہ سارے ڈاؤٹس ہی کلیئر ہو جائے. اللہ فرما رہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کا تم نے کیا حق ادا کیا. سوال کرنا تو بڑا آسان ہے، اللہ مجھے کیوں نہیں دے رہے تو یہ آپ مجھے کیوں نہیں دے رہے، آپ میری یہ دعا کیوں نہیں قبول کر رہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ آیت آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ اگر اللہ رب العزت نے صرف آپ سے ایک نعمت کے بارے میں پوچھ لیا کہ میں نے تمہیں پینے کے لیے جب تمہیں ضرورت تھی پانی دیا تھا، ٹھنڈے کی ضرورت تھی ٹھنڈا پانی میسر کیا تھا، گرم پانی کی ضرورت تھی تو گرم پانی میسر کیا تھا، مجھے بتاؤ تم نے اس نعمت کا کیسے حق ادا کیا، کتنا شکر کیا؟ تو ادھر جا کے نا ہماری زبانوں کو تالے لگ جانے ہیں. ہم نے بھول جانا ہے کہ ہم نے کچھ مانگا بھی تھا اللہ سے. ہم نے گلے شکووں کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا ہے، پھر اس کے جواب میں ادھر ادھر مارے پھیریں گے کہ یار اب ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے دینے کو. ہم تو پانی کو اس نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں تھے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، حالانکہ کتنی بڑی ضرورت ہے. 2 دن نہ ملے نا تو ہم پیاس سے مر جائیں، بجائے تم وہ جو اپنی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کو جو دعاؤں میں مانگ رہے ہو نا، اگر وہ نہیں بھی مل رہا نا تو تم پھر بھی زندہ رہو گے. لیکن اگر یہ پانی جیسی نعمت جو اس سے زیادہ قیمتی ہے، جو اللہ نے فری میں تمہیں دے رکھی ہے، بن مانگے دے رکھی ہے، اگر یہ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا نا کہ لے جاؤ پانی کو گہرائیوں میں، تو تم لوگ زمینوں کو کھودتے ہی رہ جاؤ گے لیکن پانی ہاتھ نہیں آئے گا. تو پھر بتاؤ 4 دن سے زیادہ کوئی اس پوری دنیا میں کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی پرندہ رہ پائے گا؟ مچھلیاں تڑپ تڑپ کے تم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پہلے مرے گی، پھر جانور تم لوگ ایک ایک کر کے زمین پر گریں گے، پھر تم لوگوں کے خود حلق سے زبانیں باہر آئیں گی. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو نعمتیں اللہ رب العزت کی آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں، جو سورسز آپ لوگ اللہ رب العزت کی استعمال کر رہے ہیں، جب اللہ رب العزت نے اگر پوچھ لیا کسی کے بارے میں، خدا کی قسم ایک بھی نعمت کو کلیئرٹی کے ساتھ نہیں بیان کر پاؤ گے، نہیں بتا پاؤ گے کہ اس کا استعمال تم سے صحیح ہوا، نہیں ایکسپلین کر پاؤ گے، اپنی جسٹیفیکیشنز نہیں دے پاؤ گے، اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے. اسی لیے تو کہتا ہوں
میری بہن میرے بھائی بھول جاؤ ان مسئلوں کو, بھول جاؤ ان چیزوں کو جو تمہیں اللہ نے نہیں دے رکھی, بھول جاؤ ان دعاؤں کو جو تمہاری قبول نہیں ہو رہی. اپنے وقت پہ قبول ہو جائیں گی اگر ہونا ہوا تو, اگر نہیں ہو رہی تو چپ کر کے بیٹھو, گیلے نہیں کرو, شکوے نہیں کرو. جو دیا ہوا ہے نا اس پہ نظریں دوڑاؤ کہ وہ تمہارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. تمہیں مانگنا تو اللہ سے پانی چاہیے تھا زندگی گزارنے کے لیے, تمہیں مانگنا تو اللہ رب العزت سے آکسیجن چاہیے تھی, تمہیں زندگی گزارنے کے لیے خون چاہیے تھا, لیکن اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں تمہیں فری میں دے دی ہے یار. اب تمہاری خواہشیں تمہیں پاگل کر رہی ہیں تو اس میں تمہاری اپنی غلطی ہے. اب اگر تمہاری 2 کوڑی کی دولتیں اللہ سے تمہیں غافل کر رہی ہے تو برو یہ تمہارا فالٹ ہے, یہ تم خود گر رہے ہو اللہ کی نگاہوں میں. تمہیں اللہ نے جو دے رکھا ہے ایون کہ تم امیجن نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے, گننے کو تو چھوڑو, اس کا صحیح استعمال تک نہیں کر سکتے, اس کا شکر تک نہیں کر سکتے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ کیوں نہیں دیا, پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو گھر دے سکتے ہیں, اللہ رب العزت تو اتنے بڑے مالک ہے, اللہ رب العزت تو تمام خزانوں کے مالک ہے, زمین و آسمانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے, تو اللہ مجھے گاڑی کیوں نہیں دے رہا, اللہ مجھے گھر کیوں نہیں دے رہا, اللہ میری شادی اس سے کیوں نہیں کروا رہا, اللہ میری زندگی کو ایسے کیوں نہیں بدل رہا, مجھے اچھے لوگ کیوں نہیں مل رہے, میری اسٹرگلز رنگ کیوں نہیں لا رہی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سوچ سوچ کر اپنی زندگیوں کو گمراہیوں کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں, اللہ جیسی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں, شیطان کا کام آسان کر دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں اوور تھنکنگ. کسی کی یادوں میں بیٹھ کر ایک کونے میں رونا دھونا ہے, میں تو اسے اوور تھنکنگ سمجھتا ہی نہیں ہوں. جو اوور تھنکنگ انسان کو برباد کرتی ہے نا, وہ اللہ رب العزت سے جو انسان کو لگ جاتی ہے, یہ بڑی ڈینجرس ہے کہ انسانوں کی وجہ سے اللہ سے بدگمان ہو جائے, انسان دنیا کی چیزوں کی وجہ سے اللہ سے بدگمان ہو جائے, انسان دنیا کی محبت میں اللہ کو بھلا دے, انسان دنیا کے بارے میں اتنا سوچے کہ اللہ کی جنت کو بھلا دے, جس کی تعریف اللہ خود اپنی زبان سے کر رہے ہیں, اپنے الفاظ میں کر رہے ہیں. کتنا بڑا دھوکہ ہمیں یہ دنیا دے رہی ہے, کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ. کب سمجھیں گے اس عقل کا کیا فائدہ جو ہماری کھوپڑی کے اندر پڑی ہوئی ہے, اتنے جینیس ہونے کا کیا فائدہ, یہ جو ہم نے بڑی بڑی کتابیں لکھ لی, بڑی بڑی کتابیں رٹ لی, بڑی بڑی ڈگریاں لے لی, بیچلرز کر لیا, سی اے کر لیا, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا, کوئی پی ایچ ڈی تک پہنچ گیا, کوئی ڈبل پی ایچ ڈی تک پہنچ گیا, کسی نے ایم اے کیا ہوا ہے, کسی نے کیا کیا ہوا ہے, کسی نے یار ان ساری چیزوں کا فائدہ کیا جب تمہیں تمہاری زندگی تک سمجھ نہیں آ رہی, جب تمہیں ابھی تک اللہ رب العزت کی ذات ہی نہیں سمجھ آئی, اور تمہیں یہی نہیں پتہ چل رہا کہ تم نے رہنا کیسے ہے اس دنیا میں, اس دنیا کے گھر میں, اس ٹیمپریری گھر میں, اور تم نے ان لوگوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے, یہ بدلتے چہرے, یہ رنگ برنگے لوگ, کچھ اچھے کچھ برے وغیرہ وغیرہ, تم نے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے, ہینڈل کیسے کرنا ہے. اگر تم نے ابھی تک یہ ایکسپیرینس حاصل نہیں کیا تو میری جان تو دنیا میں کیا کر رہا ہے اب تک, تیری زندگی کا مقصد کیا تھا اب تک, تو کن کاموں میں مصروف رہا ہے, گاڑیاں پرچیز کرنے میں, پوسٹ کرنے میں, پوسٹ لکھنے میں, فالوورز بنانے میں, ٹک ٹاک میں. ارے یار کتنے بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے ہو یار تمہیں تو اپنے اچھے اور برے کا نہیں پتا, تمہیں تمہارے اپنے اچھے اور برے کا نہیں پتا, اور تم پہنچ جاتے ہو اللہ سے سوال کرنے. تمہیں تمہارے اچھے اور برے فائدے اور نقصان کا نہیں پتا, اور تم اللہ کی عبادتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر سکپ کرتے ہو. یہ سمجھ, اور حیرت مجھے یہ نہیں ہوتی, حیرت تو انسان یہ نہیں ہوتی کہ یار انسان اللہ کی عبادت نہیں کر رہا, اوکے فائن نہیں کر رہا, کوئی بات نہیں, 5 ارب لوگ بھی نہیں کر رہے, اگر یہ بھی نہیں کر رہا تو اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑنا. لیکن حیرت کا مقام تب آتا ہے ایک زندگی میں کہ انسان دنیا کماتے کماتے عبادت سے غفلت کر جائے, اور لوگ جب اسے کہیں نا کہ آؤ عبادات کی طرف, آؤ سچائی کی طرف, آؤ اللہ کی طرف, تو یہ دنیا کے کسی بھی کام کو امپورٹنس دے کے اس میں اپنا ٹائم سپینڈ کرے, اور وہ عبادت والا ٹائم بھی دنیا کو دے, اور اس کے باوجود اس کی دنیا نہ بنے. کتنا بیوقوف ہے یہ. پھر آخرت کو بھی داؤ پہ لگا دیا, آخرت بھی نہیں بنائی, ٹائم بھی گزر گیا, لوگوں نے بھی الرٹ کیا, اور اس نے یہ سوچا کہ یہ ٹائم میں دنیا کو دے کر دنیا کما لوں گا, اور اس نے وہ ٹائم دنیا کو دیا, لیکن دنیا پھر بھی نہیں کمائی, دنیا میں سکون پھر بھی نہیں حاصل ہوا, دنیا کی زندگی پھر بھی ویل سیٹل نہیں ہوئی. آخرت کو بھی اگنور کر رہا ہے, آخرت کو بھی نہیں بنا رہا دنیا کے لیے, اور دنیا بھی نہیں بن رہی, تو یہ کر کیا رہا ہے یہاں پہ, یہ پوائنٹ نہیں کلیئر ہو رہا نا ہمیں. تو اس آیت کی اتنی ڈیپتھ ہے کہ میں ساری رات اگر آپ کو یہ ایک آیت سمجھانے کے لیے بیٹھوں نا, خود کو اور تمہیں, تو ہم اس ایک آیت کو نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے ایک آیت میں ہم سے یہ کہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو نا, میری عطاؤں کو,
میرے ریوارڈس کو، جو چیزیں میں نے تمہیں دے رکھی ہیں، جو چیزیں تمہیں فائدہ دے رہی ہیں، اگر تم ان کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اگر میں تمہیں 70 زندگیاں بھی دے دوں تب بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تم کیا کاؤنٹ کر لو گے زیادہ سے زیادہ؟ 1 کروڑ کا فگر کاؤنٹ کر کے دکھاؤ، میں مان جاؤں گا. 1 ارب کا فگر اپنی 70 سال کی زندگی میں بھی کاؤنٹ کر کے بتاؤ، میں مان جاؤں گا. نہیں کر سکتے کاؤنٹ. اٹس مین اللہ رب العزت نے تم پر انلیمیٹڈ انعامات کر رکھے ہیں، انلیمیٹڈ چیزیں دے رکھی ہیں جسے تم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. تمہاری اگر زندگی کی کاؤنٹنگ کی لمٹ 2 ارب ہو، یعنی تم ساری زندگی میں اور کچھ کام نہ کرو، بس صرف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، اگر تم صرف ایسے ہی کرتے رہو اور 70 سال کی زندگی تمہیں دی جائے تو ہارڈلی ٹو ہارڈلی 1-2 ارب کی گنتی گن پاؤ گے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اور اللہ کیا فرما رہے کہ میں نے جتنی نعمتیں تم پر کر رکھی ہیں، اگر تم اس کو شمار کرنے کے لیے بیٹھو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے. یعنی اللہ رب العزت نے ہم پر اربوں کھربوں اس سے بھی زیادہ نعمتیں ہم پر کر رکھی ہیں. اب وہ کیا ہے؟ ہم تو 2-4 چیزوں کے لیے پریشان ہیں اور اللہ نے ہمیں اربوں چیزیں دی ہوئی ہیں، لیکن وہ کدھر ہے؟ ہاں، جب یہ کویسچن مارک لگاؤ گے نا تو تب ساری سب ریالٹیز تمہارے سامنے آ جائیں گی. اللہ نے تمہیں کیا نہیں دیا ظالم؟ آنکھیں دی، کان دیے، کانوں میں سننے کی صلاحیت دی، زبان میں ٹیسٹ کی صلاحیتیں، بولنے کی صلاحیتیں دی، ہونٹ دیے، آواز کو الفاظ میں بدلنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، دانت دیے، کھانا چبانے میں استعمال ہو رہے ہیں، لنگز، جگر، ہارٹ، خون، انگلیوں کے جوڑ، نیلز، ہیئرز. اوئے ہوئے ہوئے، یہ ساری چیزیں نعمتیں نہیں ہیں؟ اچھا اگر نعمتیں نہیں ہیں تو ضائع کرو ان ساری چیزوں کو. جاؤ کسی کو ڈونیٹ کر دو. تمہیں تو ان کی ضرورت نہیں ہے نا، کیونکہ یہ تو نعمتیں ہیں ہی نہیں. یہ تو اللہ رب العزت نے ہر کسی کو دی ہوئی ہے. وہ تو دی ہوئی ہے تو نعمتیں ہیں نا، اور قیمتی ہے، میٹر کرتی ہے. یہ نہ ہو تو کچھ نہیں چاہیے پھر بھائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی لڑکی کو نا عشق کا بھوت سوار ہوا ہے، اگر کسی لڑکی کو نا کسی لڑکے کے عشق کا بھوت سوار ہوا ہے نا، میں اسے صرف یہ کہوں گا کہ تم اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کی بغاوت کر دو، یعنی اپنی آنکھوں کو کسی کو ڈونیٹ کر دو. اس کے بعد اللہ رب العزت سے مانگو اس لڑکے کو. یقین کرو اگر اللہ رب العزت نے دینے کا ارادہ کر بھی دیا تو وہ لڑکا ہے اس کی آنکھوں کو دے کے بھاگ جائے گا کہ ہم مجھے تو نہیں چاہیے بھائی. ٹھیک ہے، تو ایک سیڈ ریالٹی ہے ہمارے فیوچر کی، ایک سوسائٹی کی. اللہ کے بندو، ان پتلوں کے لیے اللہ سے دور ہو جانا. اور یہ کاغذ کے نوٹ اگر آنکھیں ڈونیٹ کر دو، کہاں سے کماؤ گے؟ کون سی کمپنی چلاؤ گے؟ کون سی گاڑی چلاؤ گے؟ کن روڈوں پہ چلاؤ گے؟ آسمان میں چلاؤ گے، ہواؤں میں چلاؤ گے، یا سمندروں میں چلاؤ گے؟ کسی کام کے نہیں ہو تم. تو اللہ رب العزت نے ایسی بہت ساری چیزیں ہمیں دے رکھی ہیں کہ اگر وہ نہ ملتی ہمیں تو ہماری زندگی بہت بڑے بڑے مسئلوں سے گزرتی، بہت بڑے بڑے سٹریس میں ہم رہتے، ہماری زندگی بوجھل ہو جاتی، ہم پر ہی ہم لوگوں کے محتاج ہو جاتے. اور یہ جو چھوٹے موٹے مسئلے آج کل ہماری زندگیوں میں ہے نا، کوئی بھی اپنے سارے مسئلوں کو ذرا سامنے رکھو. ہاں، یہ مسئلے تو اس مسئلے کے سامنے کچھ لگتے ہی نا. تو یہ چیز ایڈمٹ کریں کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں آپ کو دے رکھی ہیں نا بن مانگے، وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اور جو چیزیں آپ مانگ رہے ہیں نا، یہ بہت 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 لو کیٹیگری کی چیزیں ہیں، اور تمہارے لیے یا تمہاری زندگی کے لیے اتنی ضروری نہیں ہے کہ اگر نہ ملے تو مر جاؤ گے. پھر چاہے وہ تمہارا سکون ہے، پھر چاہے وہ تمہارا مینٹلی تھوڑا سا خوشگوار لمحات ہے، پھر چاہے وہ کسی کی محبت ہے، پھر چاہے وہ دولت ہے، پھر چاہے وہ جاب ہے. یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہیں جس حال میں بھی اللہ رکھ رہا ہے نا، بس تم چپ چاپ کر کے رہو اور اللہ سے کہو کہ اللہ یہ تیرے لیے. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اللہ آپ کو پتا ہے نا کہ میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، لیکن پھر بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کے بندے مجھ پر کتنے ظلم کر رہے ہیں. اللہ میں مظلوم ہوں، لاچار ہوں، بدلہ نہیں لے سکتا، اس لیے خاموش ہوں. ہاں، بس یہ دکھاؤ اللہ کو. یہ چیزیں اللہ کو دکھانے آئے ہو تم لوگ، گلے شکوے کرنے کے لیے نہیں آئے. گلے شکوے تو ہم خود سے نہیں کرتے، لوگوں سے کرتے ہیں. خود سے بھی کرو نا کہ یار تو اتنے بڑے رب کے ہوتے ہوئے اتنا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یار اتنی بڑی طاقت کو ساتھ لیتے ہوئے تو اتنا کمزور کیوں فیل کرتا ہے؟ یار تو اتنی بڑی ذات کے سامنے اپنے آپ کو روز چھوٹے چھوٹے گناہوں کے ذریعے سے کیوں گراتا ہے؟ انسان جب کسی کی نظروں میں گرتا ہے تو دوبارہ اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اسٹرگل لگتا ہے، معافیا مانگتا ہے.
اور تم روزانہ ڈیلی بیسس پہ اللہ کے ان گناہوں کو جو اللہ رب العزت نے انسان پر حرام کر دیے، ان گناہوں کو تم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہو، اور اللہ کی نظروں میں خود کو اپنے آپ کو گراتے رہتے ہو اور اٹھنے کی کوشش نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، اللہ کو دوبارہ نہیں مناتے، بلکہ جانے دیتے ہو اپنی زندگی سے اپنے اللہ کو۔ لذت تم تو یار، میں اور آپ صرف لذتیں نہیں قربان کر سکتے اللہ کے لیے، میں اور آپ چھوٹی چھوٹی دولتیں نہیں قربان کر سکتے اللہ کے لیے، میں اور آپ 2-4 خواہشوں سے نہیں لڑ سکتے، ان خواہشوں سے اسپیشلی جو نہیں قبول ہو رہی، جو نہیں مل رہی، ہم سے اتنا صبر نہیں ہو رہا اللہ کے لیے۔ یار مجھے بتاؤ ہم کیا کریں گے اللہ کے لیے؟ ہم نے کیا کیا ہے اللہ کے لیے؟ وہ الگ بات ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اکیلا ہے، اکیلا۔ لیکن یار پھر بھی ہماری زندگی کا مقصد وہ تو اللہ نے سمجھا دیا نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ زندگی اور موت جو میں نے پیدا کی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون مجھے راضی کرنے کے لیے ایفرٹ پٹ کرتا ہے، کون گناہوں کے سامنے آ جانے پر گناہوں سے منہ موڑتا ہے، کون گناہوں کے بعد مجھے منانے کی کوشش کرتا ہے، کون اپنی چھوٹی بڑی چاہتوں کو میرے لیے قربان کرتا ہے۔ اور یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ انبیاء سے اللہ رب العزت نے قربانیاں مانگی تو انبیاء نے اس ٹیسٹ کو پاس کیا، اسی وجہ سے اللہ کی نظروں میں ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ پھر ان کے فالوورز میں سے جو آئے، جو ان کی سنتوں پر چلتے رہے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی عزت بخشی۔ پھر جو ان کے بعد آئے، انہوں نے بھی انہی رولز کو فالو کیا جو کہ ان کے بڑوں نے کیا، اسلام کے رولز، تو اللہ رب العزت نے ان کا بھی نام باقی رکھا۔ اب ہماری باری ہے۔ ہم سے پہلے کے لوگ چلے گئے، کچھ اچھے ایفرٹس کر کے چلے گئے، کچھ برے اعمال کر کے چلے گئے، لیکن دونوں چلے گئے۔ اچھے اعمال کرنے والے کبھی یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ہم نے ساری عمر قیامت تک اچھے اعمال ہی کرنے، اور اچھے اعمالوں سے کبھی ہمیں آزادی نہیں ملے گی۔ اسی طرح برے اعمال کرنے والے بھی چلے گئے، انہوں نے بھی یہ سوچ کر برے اعمال نہیں کیے ہوں گے کہ ہاں قیامت تک تو موت نہیں ہے، آب کوثر پیا ہوا ہے، قیامت تک لگے رہو، زنا کرتے رہو، شراب پیتے رہو، ناچتے رہو، گاتے رہو، لوگوں کو اپنے جسم دکھاتے رہو، بے حیائی کرتے رہو، اللہ کے حکموں کو توڑتے رہو، قیامت تک قائم کرتے رہو۔ نہیں، وہ بھی ایک ٹائم پیریڈ تک انہوں نے بے حیائی، گناہ، اللہ کی نافرمانیوں سے لذتیں حاصل کی اور چلے گئے 60 70 80 75 20 25 30، بس یہ ریٹ ہے عمروں کا۔ تو جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، جو آنے والے ہیں وہ کیسے آئیں گے ہمیں نہیں پتا، اچھے آئیں گے، برے آئیں گے، کافر آئے گا، مسلمان آئے گا، اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن میٹر یہ چیز کرتی ہے کہ ہم زندہ ہیں، میٹر یہ چیز کرتی ہے کہ ہمارے سامنے اب وہ دنیا ہے، ہمارے سامنے اب وہ امتحان آ چکا ہے، جس امتحان کو بہت سارے لوگوں نے پاس کر لیا، بہت سارے لوگ اس میں فیل ہو گئے، اب ہم امتحان دے رہے ہیں، اب ہم کٹہرے میں کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم کیسے زندگی گزاریں؟ ہم بھی اپنی زندگی کو لذتوں کے حوالے کر دیں، پریشانیوں کے حوالے کر دیں، سٹریس کے حوالے کر دیں، آزمائشوں کے حوالے کر دیں، اور ادر سائڈ تھوڑی سی عبادتیں کر لیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی ناکام کوشش کر لیتے ہیں، اور اگر اس کوشش میں ناکام ہو گئے تو پھر سے اللہ کو منا لیتے ہیں، اللہ کو فرسٹ پریورٹی بنا لیتے ہیں، اللہ کے لیے دل سے عبادات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی غفلتوں کو بائے بائے ٹاٹا بول کے اپنے اللہ سے صلح صفائی کر لیتے ہیں۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے اگر تم اللہ سے پکارو، اللہ کو پکارو، یا رب، اے رب، میں آج تک تجھے نہیں جانتا تھا، مجھے آج تک تیری خبر نہیں تھی، اور میں آج تک اپنی زندگی پر اتنی گہری سوچ لے کر نہیں بیٹھا، لیکن اے اللہ آج کلیئر ہو گیا، آج مجھے تیری یاد آ گئی، میں اپنی زندگی پر غور کر لیا، اس لیے اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، پلیز اے رب وہ راستہ جو تیری طرف آتا ہے وہ راستہ میرے لیے ہموار کر دے۔ اور اپنی نیت میں پختگی کے ساتھ اپنے دین کا پرچم ہاتھ میں فخر کے ساتھ پکڑ کر پوری دنیا کی سیر کرو، پھر پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہراؤ، اپنے اعمال درست کرو، اپنی نیتوں کو صاف کرو، اپنے تمام اچھے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ اتنی آسان زندگی اللہ نے بتائی ہے، اور شیطان کے خلاف ایک جنگ لڑو، مجاہد بنو، سپاہی بنو اللہ کے، اور اللہ اپنے سپاہی کو کبھی بھی شکست نہیں دیتا۔ بدر میں 313 تھے، سامنے 1000 کا لشکر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایفرٹ پٹ کی، صحابہ نے ایفرٹ پٹ کی اللہ کے لیے، اللہ نے آسمانوں سے فرشتے نازل کر دیے مسلمانوں کی مدد کے لیے، کفاروں کی گردنیں اڑ رہی تھی، مسلمانوں کو وہ جنگ جو کہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ ہم ہار جائیں گے، اللہ رب العزت نے جتوا دی۔
کیونکہ وہ اللہ کے فوجی بن کر میدان میں اترے تھے یار، وہ اللہ کے سپاہی بن کر اللہ کے حکم حدودوں کو قائم کرنے کے لیے، اسلام کا پرچم کو عزت دینے کے لیے میدان میں اترے تھے۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ اللہ نے ان کو سرخرو نہیں کیا؟ کیا اللہ نے ان کو کمزوری کی حالت میں بڑی فتح سے نوازا نہیں؟ اور ان لوگوں کو جن کو اپنی عزتوں پر، دولتوں پر، شہرتوں پر، بادشاہت پر ناز تھا، طاقت پر غرور تھا، کیا اللہ کے سامنے ڈھیر نہیں ہو گیا سب؟ تو مجھے بتاؤ ہم کیوں وقت کے فرعون بن کر زندگی گزارے؟ ہم وقت کے ابو جہل بن کر کیوں زندگی گزارے؟ جبکہ ہمارے اندر، جبکہ ہمارے بیچ قرآن جیسی کتاب موجود ہے، جبکہ ہمارے بیچ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثیں موجود ہیں، ان کی سیرت موجود ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ابو جہل بننے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے فرعون بننے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے قارون بننے کی؟ ہم تو مسلمان بننے آئے ہیں، ہم تو اسلام پر اپنی زندگی کو گزارنے آئے ہیں، اور 2-4 تکلیفوں کو سہنے کے بعد اس دنیا سے جانے والے، اپنے اللہ کو ملنے والے، اور اپنے اللہ سے وہ ریوارڈ کلیم کرنے والے جو اللہ رب العزت نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ سیم کچھ چاہتوں کو دبانا ہے، گناہوں سے ہجرت کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، آج تک جو ہوا سو ہوا بھول جانا ہے، آگے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ میٹر کرتا ہے۔ اس کے بارے میں پلاننگز کرنی ہے، اچھی پلاننگز۔ اور شیطان کے تمام وہ طاقتیں جو ہم پر چل رہی ہیں، شیطان کا تمام وہ زور جو ہم سے گناہ کروا رہا ہے، اس کے خلاف خود کو کھڑا کرنا ہے، جہاد لڑنا ہے، جنگ کرنی ہے۔ جن عبادات میں دل نہیں لگ رہا نا، انہی عبادات کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا شروع کر دینا ہے، بھلے ہماری ہڈیاں ٹوٹے، بھلے ہماری جسم سے روح علیحدہ ہو جائے، ہمیں موت اس حالت میں چاہیے کہ جس حالت میں اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو اس کے لیے اگر ہمیں پسینہ بہانا پڑے تو پسینہ بہائیں، خون بہانا پڑے تو خون بہائیں، عزتیں داؤں پر لگانی پڑے تو عزتیں داؤں پر لگائیں، دولتیں نچھاور کرنی ہو تو نچھاور کر دے، سب کچھ کے بدلے خرید لو وہ چیز جو اللہ تمہیں دینا چاہتے ہیں، اور پھر یہ تمام چیزیں جو تم اللہ کے لیے قربان کرو گے، یہ اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت تمہاری قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیں گے۔ اسی لیے کہتا ہوں بس 60-70 سال کی زندگی کا بھروسہ اللہ پہ کر لو۔ جس 60-70 سال کی زندگی میں 30 سال تو تم سوتے ہو، آدھی زندگی تو سوتے ہوئے گزرتی ہے، اگر وہ بھی دین کے مطابق گزارو گے تو 30 سال کی عبادت میں شمار ہو جائے گی۔ رات کو نبی کے طریقے کے مطابق سو جایا کرو، اپنا آخری عمل نیک بنا لیا کرو، اور صبح کوئی نیکی کرنے کی نیت کر لیا کرو، اور جو لڑکے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لو، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو، تو ساری رات عبادت کا ثواب مل گیا۔ تو اللہ کے بندے، اگر تیری زندگی 70 سال کی ہے نا، تو 70 سالوں میں تم 35 سال تو سوتے ہو 12 گھنٹے کی، یا چلو 10 گھنٹے کی نیند تو تمہاری ہوتی ہے نا، تو وہ 10 گھنٹے تم کچھ بھی نہیں کر رہے، تم جسٹ ریلیکسیشن کے لیے اپنی باڈی کو ایک بیڈ پر لٹا دیتے ہو، اور وہ تمہاری ریلیکسیشن تمہیں ریلیکس بھی کرتی ہے اور تمہاری آخرت بھی بناتی ہے۔ یار کب مائنڈ لڑاؤ گے اتنا قیمتی اپنی آخرت کو بنانے کے لیے؟ تم لوگ اتنے نکھٹو تو نہیں ہو، تم لوگ اتنے زیادہ کمکل لوگ تو نہیں ہو یار۔ تم ہی لوگوں نے پائلٹ، تم ہی لوگوں نے جہاز اڑائے ہیں، تم ہی لوگوں نے اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں، تم ہی لوگوں نے پاکستان کو آزاد کروایا ہے، تم ہی لوگ ہو جو اس دنیا میں خلیفہ بن کر رہ رہے ہو، تم ہی لوگ ہو جو اس دنیا کی تمام ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہو، تو تم ہی لوگ ہو جو اپنے لیے اپنی جنت کو بنا سکتے ہو۔ کوئی تیسری مخلوق آ کے تمہاری جنت نہیں بنائے گی۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اور اللہ کی تمام ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہم پر کر دی ہے۔